بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہاں سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچے۔ یہ مدینہ کے قریب ایک مقام ہے۔ انصار کو جب اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کی خبر پہنچی تھی، روزانہ استقبال کے لیے بستی سے باہر آتے تھے۔ اس روز بھی حسب دستور انتظار کر کے واپس ہو گئے تھے کہ یکا یک ایک آواز سنی گئی کہ جن کا انتظار تھا تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے دیکھ کر سب نے جوش مسرت سے استقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربکن نے 14 روزے قبا میں قیام قبا کے متعلق اقوال 3 دن اور 4 یا 5 دن اور بعض روایات میں 22 دن مذکور ہے۔ فرمایا اسی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی اور یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو اسلام میں بنائی گئی ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری چونکہ کفار کو بھی مسلم تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر لوگوں کی امانتیں رہتی تھی۔ وقت ہجرت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پیچھے چھوڑا تھا کہ جو امانتیں لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی وہ ان کے سپرد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بھی مدینہ پہنچ جائے۔ اس وقت ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسلامی تاریخ کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اور اس کا پہلا مہینہ محرم کو قرار دیا۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنے رسالہ شمارح میں اس کی تائید کی ہے۔ ماہ ربیع الاول بروز جمعہ قبا سے رخصت ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف روانگی ہوئی۔ انصار مدینہ جوش مسرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ارد گرد چل رہے تھے، کوئی پیدل کوئی سوار۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناکہ کی بات تامنے میں پیش قدم کرنا چاہتا تھا۔ ہر شخص کی دلی تمنا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں مقیم ہو۔ عورتیں بچے خوشی ترانے پڑھ رہے تھے۔ یہ چونکہ جمعے کا دن تھا، بنی سالم بن عوف کے مکانات کے قریب جمعہ کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور جمعہ ادا کرنے کے بعد پھر سوار ہوئے۔ اب جس انصاری کا مکان راستے میں پڑتا تھا وہ التجا کرتا ہے کہ میرے غریب خانے پر قیام فرمائیے، مگر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیال بن عدی بن نجار کے مکانات آ گئے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے جا کر اونٹنی بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے مکان پر مہمان ہوئے اور ایک مدت تک انہی کے مکان پر مقیم رہے۔ اس وقت مدینہ میں کوئی مسجد موجود نہیں تھی، جس جگہ موقع ملتا نماز ادا کی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ جگہ خریدی گئی جس جگہ ناکہ بیٹی تھی، اس جگہ مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں اس میں اور جگہ بڑھائی مگر تعمیر اسی واضح کی باقی رکھی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں اس میں بہت بڑا اضافہ اور تغیر کیا، جگہ بھی بہت بڑھا دی اور دیواریں منقش پتھروں اور چاندی کے نقش و نگار سے آراستہ اور ستون منقش پتھروں اور چھت سال کی لکڑی کی بنائی۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ولید بن عبد الملک کے زمانے خلافت میں اس کے حکم سے مسجد میں اور توسیع کی اور ازواج مطہرات کے حجرات بھی اس میں شامل کر دیے۔ اس کے بعد 120 ہجری میں خلیفہ مہدی نے اور اس کے بعد 303 ہجری میں مامون نے اس میں توسیع تغیرات کیے اور اس کی بنیاد کو خوب مضبوط کر دیا۔ اس کے بعد سلاطین آل عثمان نے نہایت عمدہ تعمیر کی، جواب تک موجودہ ہے، اور اب موجودہ شاہ سعود اور شاہ فیصل نے توسیع کی ہے، جس کی دیوار کچھ اینٹوں کی سطحوں کھجور کے درخت کے لکڑی اور چھت کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی، اور قبلے کا رخ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا جو اس وقت مسلمان کا قبلہ تھا۔ مسجد کے ساتھ 2 حجرے بھی بنائے گئے، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے اور دوسرا حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے لیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مکہ بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و عزت کو مدینہ طیبہ لے آئیں۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی سب اہل عیال کو مدینہ بلوا لیا، چنانچہ ام المومنین سودا رضی اللہ عنہا اور 2 صاحبزادیاں فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا مدینہ آ گئے۔ تیسری صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہا کو ان کے خاوند ابو العاص نے، جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، نہ آنے دیا، اور ادھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ اپنی مادر اور دونوں بہنوں عائشہ اور اسما کو ساتھ لے کر مدینہ پہنچے، اور اب مکہ میں صرف چند مسلمان رہ گئے جن کو سفر کی طاقت
علامت نہیں تھی، بلکہ بعض ایسے لوگ بھی وہاں سے چل نکلے کہ راستے میں ان کی وفات ہو گئی۔ جزاک اللہ۔